آج کل کی نوجوان نسل سے حرام ریلیشن شپ کو بہت مولڈ کر کے اس طرح بیان کرتی ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ تو حلال ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ حرام کام میں ملوث ہو، آپ حرام ریلیشن شپ میں ہو، وہ اپنی طرف سے دلائل دیتے ہیں کہ نہیں اٹس حلال برو، یہ حلال کام ہے۔ جو لوگ حرام ریلیشن شپ میں ہیں وہ اس حرام کام کو حلال بنا کے پیش کرتے ہیں، حرام ریلیشن شپ کو وہ حلال بنا کے پیش کرتے ہیں، اتنے کانفیڈنس سے بتاتے ہیں کہ وی آر ان اے ریلیشن شپ۔ مطلب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی بھول گئے۔ میرا ایک ہمسایہ ہے، وہ کچھ دنوں پہلے میں فجر کے ٹائم اٹھا، میں دیکھا کہ اس کا میسج آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اس ٹائم کیوں جاگ رہے ہو؟ مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا، وہ میسج آیا ہوا تھا، میسج کا نوٹیفیکیشن تھا، وہ اوپر میسج کے نوٹیفیکیشن کے اوپر جس بندے نے اس کو میسج بھیجا ہوا تھا اس نے اس کا نام سیو کیا ہوا تھا، سکون قلب، اس نے وہ نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نا یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا، میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ حرام ہے؟ کہتا نہیں ہم تو حلال ریلیشن شپ میں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے نمازوں کے لیے اٹھاتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ اٹھو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، جاؤ یہ کام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، مینس وہ مجھے نا ہر کام کے لیے، یعنی کہ ہر نیک کام کرنے کے لیے کہتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا یہ حلال نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے آج تک ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کیا، حالانکہ ہم تو بس فون پہ بات کرتے ہیں۔ کیا تم گھنٹوں گھنٹوں کسی کی ماں بہن سے بات کرتے ہو، تو اگر کل کو تمہاری ماں بہن کے ساتھ ایسے کوئی کرے گا، وہ اس بات پر بہت غصہ ہوا میرے ساتھ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو اس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں جی۔ وہ کہتے ہیں، آج کل کے لڑکے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھاتی ہے، یہ کہ جاؤ نماز پڑھاؤ، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھاتی ہے، تہجد کے ٹائم ہمیں کال کرتی ہے کہ اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ اگر تم بھول جاتے ہو، اگر تمہیں اتنی ہی بھولنے کی عادت ہے، تم اپنی ماں کو کہہ دو، تم اپنی بہن کو کہہ دو میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، آپ مجھے نماز کے لیے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے اٹھا دینا، یا اگر میں نہ جاؤں تو آپ مجھے بولنا کہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ وہ نہیں کہہ سکتی آپ کو، وہ نہیں اٹھا سکتی؟ اپنے والد کو بولو، اپنے بھائی کو بولو کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اٹھائے، وہ تمہیں نہیں اٹھا سکتے؟ کہ تم ان کی بات نہیں مان سکتے؟ جو تمہارے لیے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو تمہارے لیے محرم بنایا ہے، ان کو تم نہیں کہہ سکتے؟ ایک نامحرم کے پاس جا کے تم اس کو بولتے ہو کہ ہمیں نماز کے لیے اٹھانا، بڑی بےغیرتی ہے۔ کیا تم ان کی بات نہیں مانو گے، اپنے والدین کی؟ ایک نامحرم لڑکی کی بات فوراً مان لیتے ہو، کیا ان کی بات نہیں مانو گے جنہوں نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کیا؟ تم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانو گے؟ ایک لڑکی کہہ دے کہ میٹھے الفاظ میں جاؤ نماز پڑھاؤ، تم فوراً جاتے ہو اپنے رب کے پاس، اس کے کہنے پہ، ایک لڑکی کے کہنے پہ۔ اس رب کا کہا تو تمہیں سنائی ہی نہیں دے گا جو دن میں 5 مرتبہ تمہیں کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تمہیں 5 ٹائم بلاتا ہے فلاح کے کام کے لیے۔ اگر آپ اس کو اپنانا بھی چاہتے ہو تو اس کو اپنی شریک حیات بنا لو، مطلب اس کو اپنی بیوی بنا لو، وہ ڈائریکٹ اس کے گھر جاؤ، اس کو نکاح کا پیغام بھیجو، اس کو اس طرح انڈائریکٹلی بات تو نہ کرو نا تم ہم بن کے۔ ہاں اگر تم نے اتنا ہی اس سے محبت کرتے ہو، تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو، تم قرآن و سنت نے جو طریقہ بتایا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں جو طریقہ ملتا ہے، تو تم اس پہ عمل کر کے اس کے گھر جاؤ، اس کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ نہیں، آپ کو تو چوروں کی طرح بیچ میں سے راستے ڈھونڈنے ہیں، انڈائریکٹلی ویز آپ کو استعمال کرنی ہے۔ اس کا مطلب تو آپ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو۔ وہ جی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دین سکھا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اسلام سکھا رہے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی پیر کے پاس دین سیکھنے جائے تو اپنے بھائی یا اپنے شوہر کے ساتھ جائے۔ اس
کے علاوہ بھی اگر وہ دین سیکھنے جاتی ہے پردہ کر کے دور بیٹھے، یہ نہیں کہا کہ پاس آ کے بیٹھو، پردہ کرو دور بیٹھو، آواز سے بات کو سمجھو، وہ کیا کہہ رہا ہے، تمہیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل ہم ایک دوسرے کو دین سکھاتے، ایسا دین ہے یہ؟ اگر تم اتنا ہی دین سیکھنا چاہتے ہو تو اسے اپنے گھر لے آؤ، اسے نکاح کرو، اسے اپنی بیوی بناؤ، پھر جتنا تمہارا مرضی ہے دین سیکھو اس سے۔ ہم ایسے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے تو ایک سے دین سیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈیفرنٹ دین سیکھنا ہے۔ آج کل کے لڑکے ہیں جن کو گرلز پلے بوائز کہتی ہیں، وہ ایک کے ساتھ سیٹ ہے اپنی ریلیشن میں، وہ یا ان ریلیشن شپ تو اس نے چھوڑ دیا، تھوڑی دیر بعد مطلب کچھ گھنٹے بعد دوسری لڑکی کو میسج کرے گا، اس نے بائے بولا تیسری کو میسج کرے گا۔ تم سب سے دین سیکھ رہے ہو؟ دین تو آپ لوگوں کو اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت ہی سینسٹیو لیا اس معاملے کو۔ رسول اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت کے درمیان جو خوبصورت چیز ہے وہ نکاح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو جا کے بتاؤ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تاکہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت جاگے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اس کو جا کے بولو کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے اپنا نمبر دو، تم سے بات کروں گا۔ نہیں، اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو تم جاؤ اس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجو جو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تمہیں۔ اگر ہم کسی کو آج سمجھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اخلاقی طور پر صحیح ہے، ہم تو کوئی بری بات بھی نہیں کرتے آپس میں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ماں ہوگی، آپ کی بہن بھی ہوگی، تو اگر وہ اسی طرح کسی اور لڑکے سے آپ کی بہن بات کرے تو تب تو آپ کا ضمیر بہت ملامت کرے گا آپ کو کہ یار میری بہن ہو کے تو کسی اور غیر لڑکے سے بات کر رہی ہے، تم بھی تو کسی لڑکی کی بہن سے بات کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے صحیح ہے۔ اگر یہی کام تمہاری بہن کرے تو وہ تمہارے لیے غلط ہے۔ مطلب یار اس ٹائم آپ کو بڑی غیرت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا خطوات الشیطان، ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپ آف شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان کے فٹ اسٹیپ کو فالو نہ کرو۔ اگر انیشیل سٹیج پر یو لوکنگ ایٹ سم تھنگ یو نو وچ از شیم لیس، تو اپنی نگاہیں اس ٹائم نیچے کر لو، تمہیں پتہ ہے وہ نامحرم ہے تمہارے لیے۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تم جاؤ اپنے والدین سے بولو، اس کے گھر رشتہ لے جاؤ، حلال طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرو۔ یہ چھپتے چھپاتے ملنا ملانا اور گفٹ ایکسچینج کرنا، رات تک باتیں کرنا، یہ تو حلال نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حلال بیوی ملے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نیک مردوں کو نیک عورتیں ملیں گی اور خبیث مردوں کو خبیث عورتیں ملیں گی۔ اگر تم آج کسی کی یعنی کہ کسی اور لڑکی سے بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھنا کہ تمہاری جو بیوی آئے گی وہ بہت نیک ہوگی، جو کام تم نے کیے ہیں وہ بھی کسی لڑکے سے بات کرتی ہوگی۔ تم اگر کسی لڑکی سے بات کرتے ہو تو وہ بھی کرتی ہوگی کسی لڑکے سے بات۔ تو اپنے آپ کو خدا کا سنبھالو، حرام ریلیشن شپ سے دور رہو۔